الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال الله تعالى في مقام آخر وما للظالمين من انصار۔ ہمارے اس مسلمان معاشرے میں کئی سارے ظلم و ستم موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ظلم و ستم یہ بھی ہے کہ عورت پر تشدد کرنا، عورت پر ظلم و ستم کرنا، جہاں پر کئی سارے مظلوم اور ہیں وہاں پر عورت بھی، لڑکی بھی مظلوم نظر آتی ہے، ظلم و ستم کا شکار نظر آتی ہے۔ بالخصوص جب عورت، لڑکی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو تو وہ بہت بڑی عیبدار اور مجرم نظر آتی ہے۔ اس وجہ سے پھر کئی ساری عورتیں، کئی ساری لڑکیاں وہ موت کا شکار بن جاتی ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پسند کی شادی کی ہے، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنی برادری، اپنے قبیلے، اپنے خاندان والوں کی عزت کو اس نے مٹی میں ملایا ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی جہالت ہے زمانہ جاہلیت کے اندر، جب کہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان بردار نہیں تھے، وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیروکار کہلاتے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنے متعلق بھی فیصلے کرتے ہیں اور اپنی اولاد، اپنی بیٹی، اپنی بہن کے متعلق بھی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں۔ حالانکہ اسلام نے اجازت دی ہے ایک لڑکی کو، وہ لڑکی پسند کی شادی کر سکتی ہے، اپنی رضا خوشی سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ پوری زندگی اس نے نبھانی ہے، پوری زندگی اس نے گزارنی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس سے اس کا حق چھیننے والے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، یہ حق دیا ہے، اسلام نے اس کو یہ حق دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے۔ تو باپ کون ہوتا ہے اس سے حق چھیننے والا؟ بھائی کون ہوتا ہے اس سے حق چھیننے والا؟ کئی ساری عورتیں، کئی ساری لڑکیاں، کتنی ساری نیوزیں روز مل رہی ہیں، روز سنتے رہتے ہیں کہ پسند کی شادی کرنے والی ایک لڑکی وہ قتل کا شکار بن گئی، قتل ہو گئی، ظلم و ستم کا نشانہ بن گئی، پسند کی شادی کرنے والی ایک لڑکی، ایک عورت۔ اور اگر یہ قتل کرنے والا انسان باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا چچا ہوتا ہے یا ماموں ہوتا ہے، ان چار رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ یہ قدم اٹھاتا ہے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھانجی یا اپنی بھتیجی کے متعلق، یہ قدم اٹھا کر اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اس سے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ اس بچی کو، اس لڑکی کو، اس عورت کو جس کو آپ نے قتل کیا ہے، اس نے کون سا بڑا گناہ کیا تھا؟ تو سامنے سے جواب ملتا ہے، اس نے ہماری عزت کو خاک میں ملایا،
اس نے ہماری عزت کو مٹی میں ملایا۔ اگر اس نے آپ کی عزت کو خاک میں ملایا، مٹی میں ملایا، تو آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ آپ نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر کے آپ قاتل بن گئے، آپ ظالم بن گئے۔ اب بتائیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ، تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اور وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی گردن اونچی کر کے چلوں، عزت سے چلوں، تو یہ کون سی عزت ہے؟ بتاؤ، آپ اپنی بیٹی کے قاتل بن گئے، آپ اپنی بہن کے قاتل بن گئے، آپ اپنی بھانجی کے قاتل بن گئے، آپ اپنی بھتیجی کے قاتل بن گئے۔ اب قاتل بن کے، ظالم بن کے عزت سے جینا چاہتے ہیں، عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ؟ تو جب اللہ رب العالمین کی گرفت آئے گی، اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کی گرفت سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ؟ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑا ظلم ہے عورتوں کے ساتھ، یہ لڑکیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کی پسند کے بغیر شادی کرنا، ان کا نکاح کرنا، لڑکی ہو یا لڑکا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس ظلم سے بچیں، بچتے رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اس ظلم سے، وگرنہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہمیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، نہ اس دنیا کے اندر اور نہ آخرت میں، کہیں پر بھی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک نیوز سننے کو ملی کہ دو میاں بیوی جا رہے تھے، ان کے ساتھ دو بچے تھے ان کے ساتھ، شاید انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ تو عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے ان کو دیکھ لیا، تو راستے میں ان دونوں کو دو بچوں کے سامنے ان کو قتل کر دیا۔ دونوں کو دو بچوں کے سامنے، ماں باپ یعنی میاں بیوی کو دونوں کو قتل کر دیا، دو معصوم سے بچوں کے سامنے۔ اتنا بڑا ظلم! اب یہ بچے بیچارے بالکل یتیم ہو گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے، اس کا خوف نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس کا خوف رکھنا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ ہمت نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے، اسلام نے عورت کو، لڑکی کو اجازت دی ہے، وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہے۔ آپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو اپنی بیٹی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بیٹی، میں تیرا رشتہ فلاں لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تجھے پسند ہے؟ آپ نے کبھی اپنی بیٹی سے یہ پوچھا ہے؟ کیوں آپ مسلمان بن کے آپ اسلام کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اسلام کی تعلیم کے خلاف آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں، بالخصوص اپنی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھیں، اور اپنی اولاد پر ظلم و ستم بالکل نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ بالخصوص جو بیٹیاں ہیں، وہ آج بہت بڑے ظلم و ستم کا شکار نظر آ رہی ہیں۔ بار بار یہ نیوزیں ملتی رہتی ہیں کہ ہمیں بچائیں، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں ہمارے رشتہ دار ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے پسند کی شادی کی ہے، ہمارے رشتہ دار ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس طرح کی نیوزیں بار بار سننے کو مل رہی ہیں۔ آخر کیوں اتنے ظلم و ستم پر یہ والدین، ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ دوسرے رشتہ دار اتنے ظلم و ستم پر، اتنی قتل و غارت پر، اتنا خون بہانے پر آخر کیوں اتر آئے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے؟ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی نے، آپ کی بہن نے، آپ کی بھانجی، آپ کی بھتیجی نے کوئی غلط قدم اٹھایا بھی ہے، کوئی بہت بڑا جرم کیا بھی ہے، پھر بھی آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بھانجی کو، اپنی بھتیجی کو آپ قتل کریں۔ آپ کو کس نے اجازت دی؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام نے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اپنی مجرم بیٹی کو سزا دیں، آپ اپنی مجرم بہن کو سزا دیں، آپ اپنی مجرم بھانجی یا مجرم بھتیجی
بھتیجی کو سزا دیں، نہیں، اسلام آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ اس کو حکومت کے حوالے کریں کہ میری بیٹی ہے لیکن یہ بہت بڑی مجرم ہے، اس نے یہ جرم کیا ہے، اب اس کو سزا دی جائے، اس کو آپ حکومت کے حوالے کریں۔ اگر اتنی بڑی کوئی کارروائی کی، اتنا بڑا کوئی ظلم کیا، اتنی بڑی کوئی نافرمانی کی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بھتیجی یا بھانجی کو حکومت کے حوالے کریں، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے خلاف اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھائیں، اس کو قتل کریں، اس کو ظلم و ستم کا شکار بنائیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں، اور اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کی گرفت سے ہمیں کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ پیغام اپنے تمام بھائیوں تک پہنچانا ہے، جو جہاں جہاں بھی یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں وہاں ہم نے کوشش کر کے ان ظلم و ستموں کو بند کرنا ہے، تاکہ کتنے سارے ہمارے مسلمان بھائی یا ہماری مسلمان بہنیں ظلم و ستم کا شکار بننے سے بچ جائیں۔ اس لیے میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو چھوٹا سا ایک مختصر سا پیغام ہے، یہ پیغام اس کو عام کیا جائے، کونے کونے میں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، گھر گھر میں، گلی گلی میں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ پیغام ہر ایک مسلمان تک، ہمارے پورے ملک میں یہ پیغام پھیل جائے، اور کافی سارے ہمارے بھائی جو ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ ظلم و ستم کرنے سے بچ کر اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچ جائیں، اور جو مظلوم ہیں جن پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے وہ بھی ظلم و ستم کا شکار بننے سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔